الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق سنایا لوگوں کو، لیکن لوگ نہیں مانے، تو اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا کہ آپ بابل کو چھوڑ دیں اور فلسطین چلے جائیں۔ تو آپ فلسطین آئے اور وہاں پر آپ نے اللہ سے بیٹا مانگا، جو کہ آپ کا اولاد نہیں تھی اس وقت۔ تو آپ نے اولاد کیسی مانگی؟ فرمایا رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ جب اللہ نے بیٹا دے دیے اسماعیل علیہ السلام، اور جب وہ بڑے ہو گئے 12-13 سال کے، بھاگنے دوڑنے لگے اور ساتھ دینے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن، تیسرے دن، پھر اسماعیل علیہ السلام کو بلایا کہ بیٹا جی میں تو یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ خواب کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہ آپ کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو چونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی کسی کام کرنے، نیک عمل کرنے سے نہیں بنتا۔ ولی تو بن سکتا ہے کوئی آدمی کہ وہ نیکی اتنی کرے کہ اللہ کا ولی بن جائے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ نبی پیدائش سے اللہ نے اس کے خمیر میں نبوت رکھی ہوتی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام ابھی نبوت تو نہیں ملی، لیکن نبی تو تھے، نبی کے بیٹے بھی تھے۔ تو جب مشورہ کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا جی آپ کو حکم ہو رہا ہے، آپ پورا کریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے فلما اسلما، جب دونوں نے سر جھکا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان بیٹے کو سر کے بل، منہ کے بل لٹا دیا۔ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین چہرے کو کہتے ہیں، چہرے کے بل لٹا دیا۔ چہرے کے بل اس لیے لٹایا کہ سامنے چہرہ ہوگا تو کہیں ہاتھ رک نہ جائے، تو الٹا لٹایا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین۔ یہاں پر عقیدے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر علم ہوتا کہ میرے بیٹے نے بچ جانا ہے، ذبح نہیں ہونا، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی پتہ ہوتا کہ میں نے بچ جانا ہے، ذبح نہیں ہونا، تو یہ تو پھر جعلی کارروائی جعلی کارروائی تو نہیں تھی، کیونکہ علم غیب کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اگر علم غیب دونوں پیغمبروں کو ہوتا تو وہ پہلے کہہ دیتے چلو یار کرو، یہ تو ویسے ہی بچ جانا ہے، لیکن نہیں، وہ تو سچائی کے ساتھ اللہ پاک فلما اسلما وتلہ للجبین۔ عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو جب پیغمبر علم غیب نہیں جانتا تو دنیا کا کوئی اور آدمی علم غیب نہیں جانتا، پیغمبر سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا نا۔ تو جب چہرے کا بل لٹا دیا
اور ذبح کرنے لگے، چھری پھیرنے لگے، تو اب چھری چلا تو رہے لیکن وہ کام نہیں کر رہے، چھری چل تو رہی ہے، تو چھری جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے، آگ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے، رسیاں جل گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ بھی اللہ کے حکم سے جلاتی ہے اور چھری بھی اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے اور پانی بھی اللہ کے حکم سے ڈبوتا ہے، ورنہ یونس علیہ السلام پانی میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن اللہ کا حکم تھا، پانی نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ عقیدے کی باتیں ہوتی ہے کہ جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے جی؟ اللہ کرتا ہے۔ تو جب لٹا دیا، ذبح کرنے لگے، اللہ پاک فرماتے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم، ہم نے آواز دی کس کو جی؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، میرے نبی آپ نے تو خواب کو سچ کر کے دکھایا، خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ یہ جو حج کا پروسیس ہوتا ہے نا جی، جب یہ لے جا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو، تو شیطان ایک بڑی جناب بزرگ کی شکل میں آئے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شیطان شکلیں تبدیل کر سکتا ہے، انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور اگر کبھی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو وہ اگر ہے وہ انسانی شکل میں بزرگ بھی لگ رہا ہے اور بات غلط بتا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ انسان نہیں ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہو؟ میں نے جی یہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ کہہ رہے بیٹے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے؟ تو کہا جی اللہ کا حکم ہے۔ کیا کہ آپ نے صحیح نہیں سمجھا ہوگا، بیٹے کو ذبح نہ کرو، ایک ہی بھی تو بیٹا ہے آپ کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری۔ یہ جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں نا، کہاں پر؟ حج کے موقع پر۔ یہ وہ وقت، ایک دفعہ کہا آپ نے کنکریاں ماری، دوسری دفعہ پھر آیا کہ نہ کرے جی، اس طرح نہ کرے، آپ نے پھر کنکریاں ماری، تیسری دفعہ پھر آیا، آپ نے پھر کنکریاں ماری۔ تو وہ جو ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہے، وہ اس وقت کی کنکریاں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھگا دیا تھا کہ تو دفع ہو جا، میرے رب کا حکم ہے۔ اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے یہ وحی ہوتی، اللہ کی طرف سے ہوتی۔ ہمارے خواب، میں نے اس دن آپ کو بتایا کہ ہمارے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ عام انسانوں کے جو خواب ہیں نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب رحمانی، اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ہمیں ملتی ہے تو وہ خواب میں نظر آ جاتی، اس کو کہتے ہیں خواب رحمانی۔ اور ایک ہے خواب شیطانی، شیطان آتا ہے انسان کے خیالات میں اور غلط چیز انسان کو، تو وہ ہم صبح اٹھتے ہیں جی میں نے تو بڑا زبردست خواب دیکھا، اصل میں وہ شیطانی خواب ہوتا ہے۔ اور تیسرا خواب ہوتا ہے خواب نفسانی، یعنی جو کچھ ہم دن میں کرتے ہیں وہ رات کو خواب میں آ جاتا ہے۔ ہاں جی، کبھی ہم جو مولوی حضرات ہیں وہ کہتے جی میں نے تو فلاں تلاوت کی ہے یا فلاں کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اس طرح خواب ہمیں آ جاتے ہیں۔ جو باقی کام کرتے ہیں ان کو اس طرح آتے ہوں گے، کوئی جناب برتن بنا رہا ہوگا، کوئی بیچ رہا ہوگا، کوئی چائے بنا رہا ہوگا، کوئی بیچ رہا ہوگا، وہ خواب میں بھی وہ باتیں۔ تو یہ نفسانی ہے، نفس جو دن کو کرتا ہے رات کو وہ خواب میں آ جاتا ہے۔ تو انبیاء کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے۔
فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے حکم مان لیا اور بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جو بھی نیک کام کرے گا، احسان کرے گا، اللہ کے طرف سے بدلہ ہوگا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ نیکی اخلاص والی ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو۔ اگر وہ نیکی ہے اور اس میں دکھلاوا ہے تو وہ پھر نیکی وہ قبول نہیں ہے، وہ اس کا بدلہ اللہ نہیں دیتے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ منافقت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے زبان پر کچھ ہے اور اندر کچھ ہے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام سچے تھے تو اللہ وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم تو ایسے لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم نے اس کے فدیے میں ایک مینڈا دمبا بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کیا، اٹھے دیکھا تو وہ دمبا ذبح پڑا ہے اور اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے۔ تو اللہ پھر اس طرح کرتا ہے، اس طرح بدلہ دیتا ہے کہ خواب بھی پورا کر لیا اور اللہ نے بچا بھی لیا، خواب بھی پورا کر لیا اور اللہ نے، تو اللہ فرماتے کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے مولانا بجلی گر صاحب ہوتے تھے پشاور میں، بہت اللہ کے ولی انسان تھے، حق گو عالم تھے، وہ نہ ڈرتے، وہ کسی سے ڈرتے بھی، بڑے بڑے خانوں نوابوں کو انہوں نے للکارتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے کہ وہ جو دمبا ذبح ہوا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا؟ اب یہ لوگوں کی باتوں کو دیکھو، اب تمہیں کیا ہے جس نے بھی کھایا۔ اب یہ لوگ جو نکالتے ہیں نا باتیں، مسئلے نکالتے ہیں، جی وہ گوشت کس نے کھایا؟ تمہارے ابے نے کھایا، جس نے کھایا کھایا، وہ ذبح ہو گیا، قربانی پوری ہو گئی۔ اور اس کے آگے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کب تک چلے گی، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا بیان ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔